بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 100 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تقسیم کے بعد راستے یا پانی کے مسئلہ کی دوسری صورت، جو کتاب میں الوجہ الثانی کے نام سے ذکر کی گئی ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الوجہ الثانی يدخل فيها لأن القسمة لتكميل المنفعة وذلك بالطريق والمسيل فيدخل عند التنسيس باعتباره وفيها معنى الإفراز وذلك بانقطاع التعلق على ما ذكرنا فباعتباره لا يدخل من غير تنسيس بخلاف الإجارة حيث يدخل فيها بدون التنسيس لأن كل المقصود الانتفاع وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشرب والطريق فيدخل من غير ذكر ولو اختلفوا في رفع الطريق بينهم في القسمة إن كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق يرفع لجماعتهم لتحقق الإفراز بالكلية دونه وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقا بين جماعتهم ليتحقق تکمیل المنفعة فيما وراء الطريق۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں مسیل اور طریق تقسیم میں داخل ہوگا، اس لیے کہ تقسیم وہ منفعت کو مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ منفعت کا مکمل ہونا الگ راستے اور پانی کی نالی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فَيَدْخُلُ عِنْدَ التَّنْسِيسِ، اس لیے حقوق کی تصریح کے وقت راستہ داخل ہو جائے گا۔ بِاعْتِبَارِهِ میں ہی کا مرجع تملیک منفعت کے اعتبار سے، لہذا حقوق کی صراحت کے وقت مسیل اور طریق یہ داخل ہو جائیں گے منفعت کی تکمیل کے اعتبار سے۔ وفیہا معنی الافراز، اور تقسیم میں افراز یعنی جدا کرنے کا معنی ہے، اور یہ جدائی تعلق کو الگ کرنے سے ہوگی علی ما ذکرنا، جیسے ہم نے ذکر کیا۔ فباعتبارہ، اس لیے افراز کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے بغیر صراحت کے راستہ اس میں داخل نہیں ہوگا، بخلاف اجارہ کے، اس لیے کہ اس میں بدون تنسیس بغیر صراحت کیے بھی راستہ اور نالی اس میں داخل ہوگا۔ لأن کل المقصود الانتفاع، اس لیے کہ اس میں کل مقصود نفع حاصل کرنا ہے، اور یہ نفع نالی اور راستہ داخل کیے بغیر نہیں ہوگا۔ فَيَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، اس لیے بغیر ذکر کے راستہ اور نالی اجارہ میں داخل ہوں گے۔ اور اگر دوران تقسیم شرکاء کے اندر راستہ چھوڑنے میں اختلاف ہو جائے، إِنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ، پھر اگر ہر ایک کی زمین میں سے راستہ نکل سکتا ہو تو ہر ایک اپنے حصے سے راستہ نکال لے۔ قسم الحاکم من غیر طریق، اور حاکم مجموعی راستہ چھوڑے بغیر تقسیم کرے۔ لتحقق الافراز بالکلیۃ دونہ، اس لیے کہ راستہ چھوڑے بغیر بھی بالکلیہ افراز کے معنی متحقق ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو قاضی شرکاء کے مابین رفع طریقاً بین جماعتہم،
تو ان کے درمیان ایک مجموعی راستہ چھوڑے گا تاکہ راستے کے علاوہ میں تکمیل منفعت مکمل ہو جائے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں 2 مسائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ تو گزشتہ سبق سے متعلقہ ہے، اس میں وجہ ثانی دوسری صورت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں دوسری صورت سے مراد کہ جب راستہ اور نالی نکالنے کی گنجائش کسی دوسری جانب سے ممکن نہ ہو، یعنی احمد کی نالی حماد کی زمین کے اندر سے ہو کر گزرے، اسی طرح حماد کا راستہ احمد کی زمین کے اندر سے ہی گزر سکتا ہے، اس میں کوئی اور متبادل راستہ نہیں ہے۔ اور وہاں پہ تقسیم کے وقت حقوق کے لفظ کا ذکر ہو گیا ہے کہ قاسم نے تقسیم کرتے ہوئے حقوق کا لفظ بول دیا کہ میں حقوق کے ساتھ ہی اس زمین کو تقسیم کر رہا ہوں۔ تو اس صورت میں مثیل پانی کی نالی، پانی کا نظام اور راستہ اس تقسیم میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ مشترکہ جائیداد کی تقسیم تو اسی لیے ہوتی ہے کہ اس سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور پورا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آزادی سے باہر آنے جانے کے لیے راستہ ہو اور پانی کا الگ انتظام موجود ہو، جب چاہیں اپنا پانی استعمال کر سکیں۔ فیدخل عند التنسیس، لہذا جب ان چیزوں کا صراحتاً تذکرہ ہوا تو پورا نفع حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں از خود تقسیم میں داخل ہو جائیں گی، بے اعتبار ہی تکمیل منفعت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اس میں منفعت کامل تبھی ہو سکتی ہے جب بغیر کسی روک ٹوک کے آدمی اپنے حصے میں، اپنے گھر میں، اپنی زمین میں آ جا سکے۔ اس لیے کہ جب مشترکہ گھر ہوگا، پھر ایک آدمی اس کا راستہ دوسرے کے گھر کے اندر سے گزر کر آتا ہے تو پہلے رات کو دوسرے کا دروازہ بجانا پڑے گا، ممکن ہے اس وقت وہ آرام کر رہے ہوں اور اس کے آنے کا وقت وہی ہو، تو اس کی وجہ سے روزانہ کے اعتبار سے احمد کو اپنے گھر اور اپنی زمین میں آنے کے لیے پہلے حماد کا دروازہ بجانا پڑے گا۔ اب حماد کی مرضی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں، وہ اپنی زمین سے اس کو گزرنے دیں یا نہ گزرنے دیں، تو یہ مسائل ہیں۔ اس لیے تقسیم کر کے ہر ایک کا راستہ، ہر ایک کے پانی کے نظام کو الگ کیا جاتا ہے۔ وفیہا، اور اس تقسیم کے اندر دوسرے معنی جدا کرنے کے ہیں، گویا کہ تقسیم میں ایک تو ہے تکمیل منفعت، تقسیم سے تکمیل منفعت حاصل ہوتی ہے، اور اس تقسیم میں دوسری چیز معنی الافراز، جدا کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے، اور یہ جدائی کے معنی اسی وقت پائے جاتے ہیں بانقطاع التعلق، جب دوسرے شریک سے مکمل طور پہ قطعی تعلق کر دیا جائے۔ جب تک دوسرے سے قطعی تعلق نہیں ہوتا تو اس وقت تو افراز کا معنی ہے ہی نہیں۔ علامہ ذکرنا، جیسے ہم نے اس کتاب القسمت کی شروع میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ تعلق کو ختم کرنا، علیحدہ کرنا، یہی تقسیم کے اندر مقصود ہے۔ فباعتبارہ، لہٰذا افراز کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس مقام کو دیکھا جائے تو لا يدخل من غیر تنسیس، تو پھر تو صراحت کیے بغیر وہ راستہ، وہ پانی کی نالی تقسیم میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی جب تک صراحتاً قاسم یا قاضی نہیں کہتا تو اس وقت تک راستہ اور پانی کی نالی تقسیم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں تک کہ مسئلہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہاں 2 باتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک بات یہ کہ تقسیم کے معنی منفعت کو مکمل کر لینا ہے، بس اس لحاظ سے راستہ اور نالی کو بھی اس میں داخل ہو جانا چاہیے۔ پہلے معنی کو دیکھیں، لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ، کہ تقسیم تکمیل منفعت کے لیے ہے۔ اگر تکمیل منفعت والے پہلو کو دیکھا جائے تو پھر وہاں
راستہ اور نالی کو بھی اس میں داخل ہونا چاہیے، جبکہ دوسرا معنی ہے معنی الافراز کہ اس تقسیم میں افراز کا معنی بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے راستہ اور نالا یا پانی کی نالی اس تقسیم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دونوں الگ الگ پہلو ہیں۔ اگر تقسیم میں تکمیل منفعت کے پہلو کو دیکھا جا رہا ہے تو پھر وہاں تو راستہ بھی ہونا چاہیے اور پانی کا علیحدہ انتظام بھی ہونا چاہیے، اور جب قسمت کو جدا کرنے کے معنی میں لیا جا رہا ہے لا يدخل من غیر تنسیس، بغیر صراحت کے اس میں داخل نہیں ہوگی، اس بنا پر ان دونوں معنی پر اس طرح عمل کیا کہ اگر قاسم نے لفظ حقوق کے ساتھ راستہ اور نالی وغیرہ کی تصریح بھی کر دی ہو تو یہ حقوق اس تقسیم میں داخل ہوں گے، اگرچہ وہ دوسرے شریک کے حصے میں ہوں۔ یعنی اگر قاسم نے نام لے لیا ہے تو اب احمد کو راستہ ملے گا، چاہے وہ حماد کی زمین کے اندر سے گزر کر آ رہا ہو۔ ایسے ہی حماد کو پانی کی نالی ملے گی اگرچہ وہ احمد کی زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ یہ اس وقت ہے جب قاسم نے حقوق کا صراحتاً تذکرہ کیا ہو کہ میں یہ تقسیم حقوق سمیت کر رہا ہوں، لیکن اگر اس نے اس کی تصریح نہیں کی بلکہ ہر ایک شریک کے نام اس کا حصہ کر دیا کہ یہ حصہ زمین کا احمد کو ملے گا اور یہ حصہ زمین کا حماد کو ملے گا، تو اس صورت میں یہ پانی کی نالی اور راستہ اس تقسیم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس نقشے میں دیکھیں، یہ احمد اور حماد کی مشترکہ زمین ہے۔ جب قاسم نے تقسیم کیا اور اس نے تقسیم کرتے ہوئے صراحتاً یہ کہا کہ میں حقوق کے ساتھ اس کو تقسیم کر رہا ہوں، اب حقوق کے ساتھ جب اس نے تقسیم کرنے کا لفظ بولا تو اس صورت میں حماد کو اس سڑک تک جانے کے لیے، موٹر وے تک جانے کے لیے راستہ ملے گا، اور وہ راستہ اور کہیں سے تو ہو نہیں سکتا، یقیناً وہ راستہ احمد کی زمین کے اندر سے ہو کر گزرے گا۔ اسی طرح احمد کو پانی چاہیے تو احمد کے پاس پانی پہنچنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ پانی یقیناً حماد کی زمین کے اندر سے یہاں سے گزرے گا اور حماد کی زمین کے اندر سے گزر کر احمد کی زمین تک پہنچے گا۔ تو گویا کہ ہمارے آج کے مسئلہ میں وجہ ثانی میں اس صورت کو ذکر کر رہے ہیں، اپنی زمین میں سے راستہ نکالنا ناممکن ہو تو اس صورت میں دوسرے کی زمین میں سے راستہ ملے گا اور تقسیم نہیں ٹوٹے گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب اس نے صراحتاً حقوق کا ذکر کیا ہو، اور اگر قاضی نے، قاسم نے حقوق کا ذکر نہیں کیا تو پھر احمد کو یہ حصہ زمین مل جائے گا، حماد کو یہ حصہ زمین مل جائے گا، راستہ یا پانی کی نالی ان کی تقسیم میں داخل نہیں ہوگی، یعنی بغیر صراحت کے یہ حقوق نہیں ملیں گے۔ جب صراحت کر دے گا تو پھر حقوق ملیں گے۔ یہ ہمارے آج کے سبق میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ بخلاف الاجارتی، یہاں سے اجارہ اور تقسیم میں فرق کو بیان کرنے لگے ہیں۔ بخلاف اجارہ کے کہ مثلا احمد حماد سے زمین اجارے پہ لیتا ہے، کرائے پہ لیتا ہے، ہمارے ہاں عرف میں جس کو ٹھیکہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر اجارے پہ کوئی زمین لے رہا ہے، تقسیم نہیں ہو رہی، اجارہ ہو رہا ہے، تو اس اجارے میں اگرچہ تذکرہ، اگر راستے اور پانی کی نالی کا صراحتاً تذکرہ نہ بھی ہو، احمد یہ نہ بتائے کہ آپ کو پانی کہاں سے ملے گا، آپ کو یہاں زمین تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے ملے گا، حیث يدخل فیہا بدون التنسیس، تو یہاں حقوق کا ذکر اگر نہیں بھی کیا تو حقوق کے ذکر کیے بغیر دونوں چیزیں، راستہ بھی اس زمین تک، اس مکان تک پہنچنے کا ملے گا اور پانی کا انتظام بھی خود بخود ملے گا، لأن کل المقصود، اس لیے کہ یہاں کل مقصود ہی انتفاع ہے، صرف نفع اٹھانا، یہاں ملکیت تو مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اجارہ پر لینے کی پوری غرض اور مقصد صرف نفع حاصل کرنا ہوتا ہے،
اور یہ اجارہ سے انتفاع اسی صورت میں مکمل ہو سکتا ہے جب کہ اس کو اس کی تمام ضروریات کہ آمد و رفت کا راستہ بھی اس کو ملے، وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی ہو، اور اس سے متعلقہ پانی، اس کی نالی یعنی واٹر سپلائی کا نظام بھی ہو، سیوریج کا سسٹم بھی ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بغیر تذکرے کے شامل ہوں گی۔ اس لیے معاملہ اجارہ کے وقت اگرچہ ان تمام سہولیات کا تذکرہ نہ بھی کیا گیا ہو تو فَيَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، بغیر تذکرے کے یہ چیزیں اس میں داخل ہوں گی۔ اس لیے یہاں اگر کرایہ دار کو یہ سہولیات نہیں دی گئیں، کرایہ دار کو راستہ بھی نہیں مل رہا، کرایہ دار کے لیے پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، تو یہاں فقہا یہ کہتے ہیں پھر یہ اجارہ فاسد ہوگا۔ لیکن بیع میں اگر یہ چیزیں معاملہ کے وقت بیان نہ کی جائیں تو بعد میں بھی وہ بیع کے اندر داخل نہیں ہوں گی، اس کے بغیر بھی مبیع پر ملکیت حاصل ہوگی۔ اور اگر یہ حقوق موجود ہوں اور ان کا ذکر بھی کر لیا گیا ہو تو پھر یہ سارے حقوق اس میں ملیں گے، اگرچہ یہ دوسرے کی زمین کے اندر سے ہوں۔ اور تقسیم میں اس چیز سے یعنی جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ زمین ہے یا مکان ہے، پورے طور پر فائدہ حاصل کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جس سے ہم نے تکمیل منفعت کے نام سے جانا۔ اسی طرح اس تقسیم میں دوسرے حصے سے پرانے تعلق کو بالکل یا ختم کر دینے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ بس جب کسی کے حصے کا راستہ اور نالا دوسرے کے حصہ میں حق کے طور پر ہو تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی تقسیم کے وقت ان باتوں کا تذکرہ ہوا تھا یا نہیں۔ بس اگر ان کا تذکرہ تقسیم کے وقت قاسم نے کیا اور اس نے کہا کہ میں حقوق کے ساتھ تقسیم کر رہا ہوں، تو اب اس سے یقیناً وہ راستہ بھی ملے گا اور پانی کا نظم بھی ملے گا، اگرچہ وہ دوسرے کی زمین کے اندر سے ہو تو وہ وہاں سے اپنی آمد و رفت باقی رکھے گا۔ لیکن اگر تقسیم کے وقت ان حقوق کا تذکرہ نہیں ہوا تو اب دیکھا جائے گا کہ کسی طرف راستہ نکالنے کی گنجائش ہے یا نہیں، کہ احمد کا راستہ کہیں سے نکل سکتا ہے، حماد کے لیے پانی کا انتظام کہیں سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو اگر نیا راستہ وغیرہ نکالنے کی گنجائش کہیں سے ہو تو وہ اسی طرف سے اپنا راستہ نکال لے، چاہے تقسیم کے وقت اس کا حصہ کل حقوق کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، اس لیے کہ تقسیم میں جو جدا کرنے کے معنی ہیں اس کے لحاظ سے تعلق کو بالکلیہ ختم کر دینا ممکن ہے۔ تو جب وہ تعلق کو ختم کر دینا ممکن ہے، تقسیم کا معنی ہی تعلق کو ختم کرنا ہے، تو وہ معنی متعین رہیں گے۔ لیکن اگر کسی دوسری طرف سے راستہ نکالنا ممکن نہیں، پانی کا انتظام، سیوریج کا انتظام ممکن نہیں، تو آخر میں اس کو دیکھا جائے گا کہ تقسیم کے وقت حقوق کا تذکرہ ہوا ہے یا نہیں۔ تو اگر حقوق کا تذکرہ ہو گیا تھا تو اب تو اسے دوسرے کی زمین سے آمد و رفت کا حق حاصل ہوگا، لیکن اگر کوئی اور صورت موجود نہیں ہے، راستہ بھی نہیں نکل سکتا اور تقسیم کے وقت حقوق کا تذکرہ بھی نہیں ہوا، تو اب اس تقسیم کو باطل سمجھیں گے، اس لیے دوبارہ تقسیم کرنی پڑے گی، کیونکہ اس تقسیم سے منافع کو مکمل کرنے کا جو معنی تھا وہ یہاں پہ حاصل ہو ہی نہیں رہا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔